بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انبیاء کرام اور اس کی قوموں کے اس سیریل میں 39 نمبر قسط ہے۔ تو دوستوں، ہم وہیں سے بیان کرتے ہیں جہاں ہم پچھلی قسط میں رکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں اس میں کفار کے اس قول کا رد ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کو اپنا جیسا بشری سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی نبوت کو رواج دینے کے لیے نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، حتیٰ کہ تم یہ کہو کہ آپ علیہ السلام تو ہمارے طرف بشر ہیں اور فرشتے نہیں ہیں، کیونکہ بشریت نبوت کے منافی نہیں ہے۔ تم نے ان 3 چیزوں کے نہ ہونے کو میری تکذیب کا ذریعہ بنایا ہے، حالانکہ میں نے ان میں کسی چیز کا دعویٰ نہیں کیا، اور جو تمہاری نظروں میں حقیر ہیں ان کے متعلق میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے حقیر سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ثواب کم کر دے گا اور ان کے اجوار کو باطل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے بس وہ ان کے موافق جزا دے گا۔ اور اگر بالفرض میں ایسا کہوں کہ میں پھر ظالموں میں سے ہو جاؤں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اتنی بدبخت تھی کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے فرما برداری کے بجائے عذاب اور حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کی۔ قرآن پاک میں ہے سورہ کی 32-35 نمبر آیات میں انہوں نے کہا، اے نوح، تم ہم سے بحث کی اور بہت زیادہ بحث کی، اب اگر تم سچے ہو تو وہ لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ نوح نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو تم پر وہ عذاب اللہ ہی لائے گا اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اگر میں تم کو نصیحت کروں تو میں اپنی نصیحت سے تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جبکہ اللہ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو از خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے کہ اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو میرا گناہ میرے ذمہ ہے اور میں تمہارے گناہوں سے بری ہوں۔ علامہ راغب اصفہانی مطفی لکھتے ہیں کہ جدال کا معنی ہے بحث اور مناقشہ میں فریق مخالف پر غالب آ جانے کی کوشش کرنا۔ جدلت الحبل کا معنی ہے میں نے رسی کو مضبوطی سے بنایا، اور اجدل طاقت اور شکر کو کہتے ہیں، اور اسی طرح سے جدال بنا ہے گویا بحث اور مناقشہ کرنے والوں میں سے فریق اور دوسروں کو اس کی رائے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جدال کا معنی پچھاڑنا ہے اور اپنے مخالف کو سخت زمین پر گرانا ہے۔ علامہ ابو عبداللہ مالکی قرطبی لکھتے ہیں کہ دین میں جدال کرنا محمود ہے۔ اس وجہ سے حضرت نوح اور دیگر انبیاء کرام نے اپنی قوموں سے جدال کیا تاکہ وہ حق کا غلبہ ہو، اور جس نے ان کے موقف کو قبول کر لیا وہ کامیاب اور کامران ہو گیا، اور جس نے ان کے موقف کو مسترد کر دیا وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اور ناحق جدال کرنا تاکہ باطل کو غلبہ ہو مذموم ہے، اور ایسا جدال کرنے والا دنیا اور آخرت میں ملامت اور مذمت کیا جاتا ہے۔ سابقہ آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے دیے ہوئے جو جوابات بیان فرمائے تھے، جو انہوں نے کفار کی شبہات میں دیے تھے، آپ علیہ السلام کے جوابات پر کفار نے 2 اعتراض کیے۔ نمبر 1 پہ کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات کو جدال سے تبعیض کیا اور کہا کہ آپ علیہ السلام بہت پہلے جدال کیا ہے، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے بہت زیادہ بحث فرمائی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کا جدال تو توحید نبوت اور آخرت کو ثابت کرنے کے لیے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرنا اور شبہات کا ازالہ کرنا، یہ وہ جدال ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید، جہل اور گمراہی پر اساس کرنا اور اس پر جدال کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام ان کو جس عذاب سے ڈراتے تھے، کفار نے ان سے عذاب کو باجرت طلب کیا اور کہا کہ اگر آپ سچے ہیں
تو ہمارے پاس اس عذاب کو جلد لے کر آئے جس سے آپ ہم کو ڈراتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ عذاب تم پر اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عذاب کو نازل کرنا ہماری طرف محفوظ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور جب چاہے گا اس کو کرے گا، اور اس کی کوئی عاجز کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تم کو نصیحت کروں تو میں تم کو اپنی نصیحت سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ تم کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہو۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو پھر ان کے گمراہ ہونے میں ان کا کیا قصور ہے؟ نیز جب اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجنے کا فائدہ کیا تھا؟ امام راضی نے ان کے جواب میں لکھا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے کفر کا ارادہ کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے کفر کا ارادہ کر لے تو پھر اس ایمان لانا محال ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو یہ فرمایا تھا وہ ہمارے مذہب کی صحت پر سرعتاً دلالت کرتا ہے۔ مفسرین کوئی بھی اس اعتراض کا جواب دینے کے درپے نہیں ہوئے۔ اس کے نزدیک اس اعتراض کا جواب یہ ہے، ہمارے نزدیک، کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ایمان لانے یا نہ لانے کا اختیار عطا فرمائے گا، لیکن وہ ہدایت کو قبول کرنے کے بجائے اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید پر جمے رہنے کو اختیار کریں گے اور ہٹ درمی سے کام لیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اختیار کی بنا پر ان کے حق میں کفر کو مقدر کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہی پر رکھنے کا ارادہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ان کے اپنے اختیار کی وجہ سے ہے۔ اس لیے قیامت کے دن وہ یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ جب تو نے ہی ہمیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا تو ہدایت کو قبول نہ کرنے میں ہمارا کیا قصور ہے، اور نہ ہی حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت کے بھیجنے کا باعث ہونا لازم آیا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے مسلسل ہدایت دینے کے باوجود انہوں نے اپنے اختیار سے ہدایت قبول نہیں کی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلسل دعوت دی تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض نے ایمان لانے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ علیہ السلام ان کی کارروائی سے مغموم نہ ہوں۔ قرآن پاک میں ہے، اس کا ذکر ہے سورہ ہود آیت نمبر 36 میں، جس کا ترجمہ اور نوح کی طرف وحی کی گئی، آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، بس آپ ان کی کارروائی سے مغموم نہ ہوں۔ امام ابن جریر نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کافروں کے خلاف یہ دعا کی، نوح علیہ السلام سورہ نوح 26 نمبر آیت میں، اور نوح نے دعا کی کہ اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ حدیث مبارکہ ہے 13997 جامعہ البیان۔ جب حضرت علیہ السلام نے یہ دعا کر لی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لا چکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی جن کافروں کے متعلق یہ خبر دی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کا بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ سے ایمان لانا ممکن تھا یا محال تھا۔ اگر ان کا ایمان لانا محال تھا تو یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ کسی شخص کو امر محال کے ساتھ مخالف کرنا درست نہیں ہے۔ اگر ان کا ایمان لانا ممکن تھا تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے لازم آئے گا اللہ تعالیٰ کی خبر کا کذب ہونا ممکن ہو اور اس کے علم کا جہل ہونا ممکن ہو، اور یہ محال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا ایمان لانا ممکن بالذات اور ممتنع بالخیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خبر دینے سے قطعی نظر فی نفسہ ان کا ایمان لانا ممکن ہے، اور اسی لحاظ سے ان کا ایمان لانا ممکن ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس اعتبار سے ان کا ایمان لانا ممتنع ہے بالخیر ہے، کیونکہ ان کے ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ کا خبر کا کذب ہونا اور اس کے علم کا جہل ہونا لازم آئے گا، اور وہ محال اور بذات ہے۔ یہاں سے مسئلہ تقدیر بھی واضح ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا
کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ کفار اپنے اختیار سے ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اس نے فرما دیا کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لا چکے۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، ہم اگلی قسط یہیں سے شروع کریں گے۔ آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں اگلی قسط تک۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہم سیدھے راستے پہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔